بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں انٹرنیشنل ایگزیبیشن آئیڈیاز 2024، روپیہ تگڑا، ڈالر سستا، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، نئے ریکارڈ قائم، احتجاج نہیں مذاکرات، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پی ٹی آئی کا احتجاج سرکاری وسائل کا ہمیشہ سے محتاج، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا بیان، ان سب پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر، لائر لگ رہے ہیں آپ اس وقت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی ایز یوزول سب کے فیوریٹ امین حفیظ، بالکل بالکل، السلام علیکم سر۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کہنے لگا تھا ادھر بھی دیکھیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، لائر لگ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھے بغیر کوئی کیسے ادھر ادھر نظر بھی آپ تو جج لے جا سکتا ہے؟ یاد کرانا پڑتا ہے کہ میں بھی ہوں، آئندہ نا آپ ہی ہیں۔ آپ سے تو ہمارے پروگرام میں رونق ہے اور جان آتی ہے۔ میرے ہر دل عزیز رضوان رضی، اس کے بعد خاموشی، استغفر اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ پہلے ہی پورے پروپیگنڈے چل رہے ہیں، الزام تراشیاں چل رہی ہیں، اب آپ مجھ پہ الزام مت لگائیں۔ اچھا جی بالکل دادا، جیسے یہاں پہ رونق ہے نا ہماری امین حفیظ صاحب، اسی طرح سے کراچی ایکسپو سینٹر میں رونق لگی ہوئی تھی جی، بہت زیادہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024۔ بالکل آپ کی اجازت سے بالکل 50 سے زیادہ کنٹریز اس میں شامل، 350 سے زیادہ وفود بھی آئے۔ جی اس میں ہوا کیا؟ اس میں دیکھیے یہ نمائشیں جو ہوتی ہیں نا دفاع کی، جی یہ بنیادی طور پہ تو کمرشل پرپز کے لیے لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ ہم نے یہ کچھ بنا لیا، ہم ویسے معصوم ہیں، اور ایسی پرفیکشن کے لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب ہم اسے ایکسپورٹ مارکیٹ میں لے جانے لگے ہیں۔ جیسے دیکھیے ایک ہم نے اپنا نیا حیدر ٹینک بنایا، ٹی وی 4 جو ٹیکنالوجی ہے چائنا کی، اس کے اوپر بیس کر کے ہم نے اس کے اندر بڑی اچھی بہتر چیزیں ڈالی ہیں، ایڈوانس لیول کی چیزیں ڈالی ہیں، صحیح کہ کوئی 8-10 میٹر دور جب پہنچتا ہے نا سر گولا، تو وہاں پہ یہ اس کے اندر سسٹم ایسا ہم نے لگایا وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے گولے کو۔ اس کے بعد ہم نے ڈرون اپنا انٹروڈیوس کروایا، شاپر ڈرون ہے ہمارا، براک ڈرون ہے۔ براک جو تھا وہ تو جا کے جائزہ لے کے واپس آ جاتا تھا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ جو شیپر ہے نا، یہ جا واجدہ بیچ، میرا مطلب ہے مطلب یہ غصہ کر جاتا ہے، اس کو جو ٹارگٹ دے دیں انی پا دیتا، جا کے کوئی بچ نہیں سکے گا، ٹارگٹ کے اندر جا گھستا ہے۔ بڑا دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں میں، پاکستان کے دفاعی ماہرین میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ اچھا اگلی طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان میں ایسا بھی ڈرون ہے جس کی رینج جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر ہے، یعنی کہ آپ کو صرف وہ ڈرون بھیجنا ہے، جہاز بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پائلٹ کے۔ ہاں کچھ بھی، ڈرون کا مطلب بھی بغیر پائلٹ کے جہاز ہوتا ہے۔ آپ کو اپنا پائلٹ والا جہاز بھیجنے کی، جے ایف تھنڈر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بارڈر کے اندر کھڑے ہو کے امین حفیظ صاحب جو ہے وہ جس طرح وہ ہم نہیں ڈرون اڑاتے اپنے ٹی وی کے اندر ہے ریکارڈنگ کے دوران، اس طرح آپ نے وہ کنٹرول پکڑا ہوگا، وہ جا رہا ہوگا جہاں پہ بھی آپ بھیجیں گے اس کو۔ مطلب اب کوئی بھی ملک دشمن اور شر پسند وہ بارڈر کے اندر ہے یا کسی کو اس ڈرون کی ضرورت ہے، وہ پاکستان حکومت سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ ایسا اعلیٰ ڈرون بن گیا ہے ہم نے کہ کسی سپیڈ بریکر پر نہیں رکتا اور یہ سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ایگزیبیشن ہوئی ہے کیا زبردست، 36 ممالک کے جو نمائش کنندگان ہیں جن کی تعداد 557 ہے، 557 وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، 50 سے زیادہ ممالک شامل ہوئے ہیں، اور 17 ممالک ایسے ہیں جو پہلی دفعہ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ مطلب آپ اس کی پاپولیرٹی جو آپ بتا رہے ہیں رضی دادا، کہ یہ بیسیکلی جو آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں، پھر لوگ اگر پسند کریں تو وہ آن پیمنٹ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو پاک آرمی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایسے ٹینک، اور وہ جو ہمارے ٹینکوں کی کہانی ہے تو پہلے بھی بڑی بلند و بالا ہیں، اور اب تو جو ڈرون کام دکھائیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں،
تو ہمسایوں کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے. اچھا ہمارا سلوگن امین حفیظ تھا کہ آرم فار پیس مطلب امن. ہم تو امن چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. ہم تو چاہتے ہی نہیں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو. ہم تو چاہتے ہیں اسلحہ برائے امن, ہتھیار برائے امن. بالکل بالکل. اور لیکن امن کے لیے بھی دادا بندے کا دفاع جو ہے نا وہ تگڑا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ میسج ہم نے دے دیا. بہت بہترین. آپ کی جو مضبوطی جو ہوتی ہے وہ امن کی ضمانت ہوتی ہے. کمزور شخص کے ساتھ یا کمزور ملک کے ساتھ کوئی امن نہیں رکھنا چاہتا. امن ہمیشہ طاقتور کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو آپ طاقتور نہیں ہوں گے. دیکھیے اس موقع کے اوپر ہماری نیوی نے بھی اپنی ابیلٹی کا اظہار کیا, اور نیوی ہماری وہ فورس ہے واحد جو کہ 4 سطحوں کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. پانی کے نیچے, پانی کے اوپر, ہوا میں اور زمین پر. اور جے ایف 17 کا جو ایک ہے اسکواڈرن ہے وہ نیوی نے بھی لیا ہے. انہوں نے اپنے وہ جو ساحل ہیں ان کی ایک اسکواڈرن زیادہ کتنے کا 30 میرا خیال, مجھے شک پڑتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ 17 کا ایک اسکواڈرن ہوتا ہے. 17 کا یا 18 کا. اور 2 مطلب کیونکہ پچھلے دنوں 35 جہاز آئے تھے تو میں نے خبر پڑھی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ 2 اسکواڈرن بنیں گے اس کے. ٹھیک ہے, تو وہ 17-18 کا یہ ایک اسکواڈرن ہوتا ہے. کریکٹ کر دیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. ہاں کیونکہ ہم کوئی ماہر تھوڑی ہیں, ہم تو طالب علم ہیں اس کے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر ان کے اسپیشل آپریشن ہوتے ہیں نیوی کے, ہماری کے. تو وہ ہوا میں, زمین پر, پانی کے نیچے اور پانی کے اوپر 4 جگہوں پہ آپریٹ کرنے والی حکومت ہے ہماری. اور ہماری تو مجموعی طور پہ باقی بھی تینوں افواج جو ہیں جن کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں, وہ بری ہو, بحری ہو, فضائیہ ہو, ہر ایک کا جو انڈیویجول رول ہے وہ دنیا نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے. اور جب یہ تینوں مل کے اٹیک پہ جاتی ہیں تو پھر سب جانتے ہیں, لگ پتا جاتا ہے. اچھا ویسے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈیا کی ایک آبدوز جا رہی تھی گوا سے, 17 کلومیٹر دور ہے, وہ مچھلیاں پکڑنے والی کشتی کو بچ گئی. اندازہ لگائیں. آبدوز ہے, سب میرین ہے, پانی کے نیچے ہے, اور مچھلیاں پکڑنے والی جو کشتی ہے وہ آپ کے اوپر ہے, تیر رہی ہے. بھائی ان کا سسٹم تو خیر بہتر ہی ہوگا, دنیا کا لیٹسٹ خریدا ہوگا, لیکن آپ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نالائکی کا اندازہ کریں. آپ کو یاد ہے ممبئی میں کھڑی ہوئی ان کی ایک سب میرین پوری ریکنسٹرکٹ ہو کے رشیا سے واپس آئی تھی, اور کھڑی ہوئی پھٹ گئی تھی اور ڈوب گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک پھٹی تو نہیں, کیا اس نے کہا میں نے نہیں آنا, میں نہیں مانتی, پتہ نہیں. اس کے بعد ایک آبدوز جو تھی وہ جب نیچے جانے لگتی ہے نا پانی میں, تو اس کا وہ ڈھکن سا بند کرتے ہیں بڑا مضبوطی سے, ایسے کر کے اس کو بند کیا جاتا ہے, اور ڈھکن ہی بند کرنا بھول گئے. یار آپ ان کے پروفیشنلزم کا اندازہ کریں کس قدر irresponsible ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے مسافر طیارہ اڑنے والا ہو, امین حفیظ سمیت سارے مسافر بیٹھے ہوں, اور وہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی وہ دروازہ بند کرنا وہ بھول جائے, وہ رضی دادا کو پانی پلانے گئی ہو اور پائلٹ کو پتہ ہی نہ ہو, اور وہ جہاز رن وے پہ لے کے چلا جائے. آپ اندازہ کریں یہ کیسے انڈین, یار میں کیا کہوں, یار ایسی غیر ذمہ دار فوج اور فورس کے ہاتھ میں آپ نے نیوکلیئر سب میرین دے دی ہے. وہ گھومتے گھماتے ملاقہ سے لے کے ادھر مطلب کہ بحیرہ ہند تک اور بحیرہ عرب تک جب آتے ہیں, کہیں پہ غلطی ان کی ہو جانی ہے. یہ ہمارا 3.5 کروڑ افراد کا شہر ہے کراچی یار, ٹھیک ہے نا, وہ غیر ذمہ دار سے لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک ہتھیار ری میک ہو کے واپس آیا ہے, اور آپ اس کا ڈھکن ہی بند کرنا بھول گئے, وہ ڈوب گئی. اور دیکھیے گا آئندہ ان کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات جس میں ان کے پریزیڈنٹ ایوارڈ دیتے ہیں, جیسے ابھی نندن کو ایوارڈ دے دیا تھا, اس کو بھی وہ ایوارڈ دے دیں. اس کو بھی یہ جو اپنا یہ سب میرین کے جو ہوں گے نا کپتان اس کو بھی دے دیں گے, ان کو بھی ایوارڈ ملے گا. ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ترقی ہو رہی ہے, اور انہوں نے میں نے ڈیفالٹ کی بات پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی کہ کوئی میرے ملک کے بارے میں اگر ڈیفالٹ کی بات کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے ماں بہن کی ننگی گالی دی. کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جو منہ سے ایسے ہی پھوٹ دیتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کے بشمول بانی پی ٹی آئی, لیٹس سے اٹ, وہ جو منہ سے پھوٹ دیتے ہیں نا کہ کبھی سری لنکا بنانے چلے ہوتے ہیں, کبھی ارجنٹائن بنانے چلے ہوتے ہیں, دنیا کا کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو تالیاں بجاتے ہیں کہ پاکستان بھی ہونے لگا ہے.
इन लोगों को पता नहीं है डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, पहली बात। तो इसलिए ये कोई ना कहे भाई, जो कहेगा मेरी उसके साथ लड़ाई है। तो आर्मी चीफ साहब ने भी यही कह दिया कि हमारा वो किधर हैं, अब आए ना सामने, बात पूछना चाहिए उनसे। देखिए, जब आप दुनिया के माशी इशारियों की बात करते हैं तो 3-4 चीजें ही होती है ना। सबसे पहले ज़र मुबादला देखते हैं, फिर अफरात ज़र की शरह देखते हैं, उसके बाद करंट अकाउंट खसारा देखते हैं, ठीक है, इंपोर्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट देखते हैं। ये 4-5 चीजें देख के इसको आप माशी इशारिये कहते हैं। आपकी एक्सपोर्ट के अंदर 34 से 38% तक इजाफा है अक्रॉस द बोर्ड, एवरेज की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट हमारी पहली दफा जो है वो इस स्पीड के साथ बढ़ रही है। और तो इंडस्ट्री में बहुत, आईटी की इंडस्ट्री के अंदर आपका 34% का इजाफा, 42% पे, 42%, वो तो ऊपर चली गई है ना, मैं एट एन एवरेज बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो इतने सालों के बाद पहली दफा खसारा खत्म होके प्रॉफिट में, सरप्लस में गया, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो आपके 18 अरब डॉलर के से क्रॉस कर गए, ठीक है, अभी और बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम जो इशारिये हैं इनके ऊपर ये ग्राउंड रियलिटी है जी, मतलब ये कोई लफाजी नहीं है। हाँ। ये कोई मैथ का वो जो सवाल नहीं है। हाँ। कि वो दादोशुमार जमा किए, नीचे टोटल निकाल के कहा जी हम इतनी तरक्की करें, ये फैक्ट्स एंड फिगर है, ये पढ़ी लिखी बात है, वेरीफाइड बात है, ठीक है ना जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करता है, और दुनिया भर के जितने भी दूसरे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करने वाले ममालिक हैं या उनके बैंक्स हैं, उनकी तरफ से भी वेरीफाइड बात है कि हाँ जी आपके पास इतने डॉलर मौजूद, ठीक हो गया। अब ये चीजें बेहतर हुई हैं, इसका मतलब है हम डिफॉल्ट से दूर हो गए, बहुत दूर जी। और अगर हम डिफॉल्ट से दूर हुए हैं तो फिर उन लोगों को पूछना तो बनता है, बिल्कुल पूछना, कि आपने शोर मचाया हुआ था क्योंकि हम आखिरी बात, हम नहीं हम बरूदी सुरंगे लगा के आए हुए हैं, अब ये जरा डिफॉल्ट बचा के दिखाएं। सही, अब उनको पूछना तो बनता है ना भाई, बनता है, बचा लिया ठीक है, बिल्कुल। और आर्मी चीफ ने ये भी कहा है अमीन हफीज के अगले साल जो है इससे भी ज्यादा बेहतरी आएगी मईशत में। उन्होंने कहा ना कि पहली बात तो ये कि मुसलमान मायूस नहीं होता, सही कह रहे। और आर्मी चीफ साहब का बड़ा क्लियर मैसेज था ताजरों के साथ भी, जो उन्होंने ओपन बात भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत मुस्तहकम होता जा रहा है, और इंशाल्लाह 1 साल बाद आप देखेंगे कि जो उम्मीदें हैं, जो टारगेट हैं, जो उसको हम टारगेट अचीव करेंगे, और हमारी मईशत जहां पर खड़ी होगी वो इतनी जबरदस्त लोग तरक्की खुशहाली देखेंगे कि उसके सम्राट अब अदारों तक, नीचे अवाम तक जाना शुरू हो जाएंगे। और अमीन हफीज स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो भी, बल्कि एक चीज और मैं बात बता दूं, आर्मी चीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तानी ही अपनी दौलत पाकिस्तान ले आए, वो ताजरों से मुखातब थे और बाकी लोग भी ले आए, तो यकीन करें पाकिस्तान को कुछ भी मांगने, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और पैसे की भी कमी है। मैं इससे एक कदम आगे, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है। एक कदम मैं आगे बढ़ के कहता हूँ, वापस भी ना लाएं। जो इस साल इस मुल्क ने वेल्थ जनरेट की है, हाँ, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो जाए, हमें बाहर से वापस लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और बाहर से वापस आने की जरूरत नहीं है। और एक और दोस्त मुल्क के हमारे सदर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सोचिए, जब एहतजाज के बायस शहर बंद हो, डॉक्टर्स और मरीज अस्पताल ना पहुंच सकें, और ये मरीज खुदा ना खास्ता आपका कोई प्यारा हो जो रास्ते की बंदिश के बायस तकलीफ से गुजरे, तो आपको कैसा महसूस होगा? एहतजाज और सड़कें बंद करना ही मसाइल का हल क्यों?
वेलकम बैक जी। दादा, जो मैंने कहा था कि हमारे एक दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान आ रहे हैं जल्द, हाँ जी। क्या ये इत्तेफाक है या ये चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है या हमारे कोई दोस्त ममालिक से कोई प्रेसिडेंट या कोई उनका वफद आने लगता है पाकिस्तान में, तो एक जमात PTI उसी टाइम एहतजाज की कॉल देती है? पिछले महीने SCO की बात करें जी, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ उसके अंदर रूस के वजीर आज़म तशरीफ लाए बिल्कुल, और उनका सबसे बड़ा डेलीगेशन था डिप्लोमेट्स का, और उन्होंने कान के अंदर खुसर फुसर की इसहाक डार साहब के कि हमारा बिजनेसमैन का डेलीगेशन भी आ रहा है। फिर मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर आपको अर्ज किया कि हमारे एक दोस्त थे जो इस्लामाबाद गए, उन्हें पूरे इस्लामाबाद के अंदर कमरा नहीं मिला। सही बात है, ठीक है, बताया आपने। और ये कामयाबी की कुंजियां होती हैं, ज़ाहिर है आ रहे। अब बेलारस जो है वो इस वक्त इस इलाके में रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। तो रूस के ही वजीर आजम ने या सदर ने उन्हें कहा होगा कि आप जाएं, ठीक है, आप भी जाएं। बिल्कुल। और मैं अभी पिछले दिनों SIFC देख रहा था कि उन्होंने ये इनका एक ट्रैक्टर है जी, बेलारूस, रूसी ट्रैक्टर है जी बिल्कुल, सुनते उसकी थे, फैक्ट्री रूसी बेलारूस में, ठीक है जी। उसको ये पाकिस्तान का एक मुकामी सनतकार है, वो उसके साथ जॉइंट वेंचर था, वो बना करता था। फिर जब ये टूट गया रूस, तो फिर वो बंद हो गया बनना। अब उसकी पैदावार की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो और SIFC कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बेलारूस के सदर आ रहे हैं, इस दौरे के दौरान इस मंसूबे के ऊपर भी दस्तखत होने थे। बिल्कुल सही। अब ये सारी पॉजिटिव चीजें, यानी आप अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं कि ठीक है अमेरिकन के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन रशिया के साथ भी होने चाहिए, सारी दुनिया के साथ सारी दुनिया के साथ ओपननेस पॉलिसी आप है। अंदाजा करिए कि एक यूक्रेन की वॉर नहीं हो रही थी, एक बंदा गया था तो उसके दौरे पे वॉर शुरू करवाया था, याद है? ऐसा ही है, जहां कदम रखे वहां खराबी शुरू हो जितने गई। पैर होते ही खैर है जी। और अच्छा, अगर खैर नहीं या जाना, खराबी? अच्छा वो नहीं जाना, खैर इधर देखें, खैर अच्छा ये नहीं वाली जाना तो, और अच्छा गए तो खराबी। अभी शमाइला पूछ रही थी कि जब भी पाकिस्तान में तरक्की की बात होती है, कोई हमारा दोस्त कोई मुल्क आने हाँ लगता है, तो इनको कैसे पता लगता है? अब देखे ना, ये 25 दादा, मैंने नवंबर पूछा की था, ये प्लान है या इत्तेफाकन हो जाता है? 25 शमाइला में अभी आपके प्लान सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप उधर रसीदाता की तरफ देखती हैं, मीन फीस को तो आप बस मैं नाराज होने लगा। और नहीं भाई नहीं अभी आप शुरू करो, माफी माफी। बाकी मूंगफली खा, मैं भी ऐसे ही हल्का से नाराज होने लगा था, कौन सा पक्का नाराज होना था। अब देखें बात हो रही है 25 नवंबर को कितने मोतबर लोग हमारे पास आ रहे हैं, और 24 को ये कॉल दे के बैठे हुए हैं। नहीं 24 को उनका वफद आ जाएगा जी, आ जाएगा ना, तो 24 की कॉल दे के बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बात बताएं, ये कोई सैटेलाइट राब्ते या कोई इन्होंने तोता फाल नहीं निकलवाते, ये जो बानी PTI हैं या उनके जो जिम्मेदारान हैं, ये बाहर बैठे होते हैं ना मज़ारों के बाहर, तोता फाल निकालने वाले, वो यूं स्टिक से तोते को बाहर निकालते हैं, वो जो होती हैं फॉल्स के ऊपर को चलाते हैं, जहां तोता एक फॉल निकालता है तो वो क्या अंदर लिखा होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फाल पढ़ने वाला, फाल निकलवाने वाले की एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसका ड्रेस देख के उसके मुताबिक वो पढ़ता है कि आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करें। ये जो हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी वो जमात के सरबराह अंदर बैठे हैं, इन्होंने तोता फाल कोई रखे हुए हैं काफी सारे, ये निकलवा लेते हैं कि कौन आने वाला है, चीन का सदर कब आने वाला है, रशिया का डेलीगेशन कब आने वाला है, अमेरिका वाले कब आ रहे हैं, ये सब कुछ। और जब कुछ भी नहीं होता ना, तो वो फाल खुद निकाल के ना, तो ये कहते हैं हाथ आया है, लहरा देते हैं साइफर। क्या अच्छा, बात हो। अच्छा अमीन हफीज, उनकी एक तरीका वारदात है, पहले वो सारी मिन्नतें तरले करके हाथ पांव जोड़ के राब्ता करते हैं, हाँ जी, और उसके बाद उसी लम्हे फरमा रहे होते हैं मेरे से बहुत राब्ते किए जाते हैं। पहले मानते ही नहीं है कि राब्ते हुए, नहीं, पहले राब्ता खुद करते हैं, और फिर जब दूसरे अगला पे बात फरीक डाल कहता देते है हैं कि ना। हाँ भाई क्या बात है, अगला फरीक कहता है हाँ। कि हाँ भाई क्या बात है, ठीक है, उसके बाद कहते हैं मेरे से बड़े लोग राब्ते कर रहे हैं, यानी कि वो जिनसे वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं
انہوں نے آج تک موصوف کی کسی کال کا کوئی جواب نہیں تو دیا. یہ سمجھدار ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کی کال نہیں کی نا. دال نہیں گلنے والی نا. وہ بلف کھیلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے سے نکلو نکلو, پہلی فرصت سے نکلو. نہیں تو ابھی کیا ہوا ہے, ابھی بھی تو یہ دیکھیں نا 24 نومبر سے قبل شمائلہ آپ کو پتا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں. وہی میں نے وہی عرض کیا. اب یہ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں اور نہیں, یہ جیل میں جو ملاقات جیل میں جو ملاقات اس ہوئی کے ہے, بعد میں نے آپ کو سپیکر والی ملاقات کا بتایا ہے نا. ہاں میں وہ جیل والی ملاقات. اچھا وہاں پہ کیا ہوا, سپیکر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے, دادا یہ ملاقاتیں تھیں یا منتیں تھیں؟ پہلے دوسری والی بات ہاں ہے, جی. ٹھیک ہے, منتیں کر کے انہوں نے ملاقات کا منتیں ہیں وقت جی, لیا. منتیں. سردار یاس صادق کو انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی کمیٹی شمیٹی بنا دیں تاکہ ہم ان سے کہہ کے تو 24 والا احتجاج پوسٹ پون کروا دیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار میں حکومت سے بات کروا دیتا ہوں آپ کی. انہوں نے حکومت کے وزراء کو بلایا, وزراء نے احترام کیا, وہ آ بھی گئے. تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب دیکھیے باقی تو باتیں ہو نہیں سکتی, تو آپ ٹوکن کے طور پہ نا کوئی قیدی ایک آدھ رہا کر دیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ بانی بھی ٹوکن کے طور پہ بانی بھی باہر آ رہے ہیں. وہ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں, چھوٹی سی آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے. ہم نے سرکاری اداروں کی رپورٹنگ بھی کی ہے, رضی دادا آپ بھی ہمارے ساتھ مختلف محکموں کی رپورٹنگ کرتے تھے, آپ نے بات یہیں سے شروع کرنی ہے, میں بیچ میں ایسے ہی ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں. سرکاری اداروں کی جو لیبر یونین ہوتی ہے نا, وہ بھی جب اعلان کر دیتی ہے نا, آئے ہائے 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 ریل کا پہیہ جام کر دیں گے, سڑکیں بلاک کر دیں گے, تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے, اس طرح کے وہ ہر محکمے کی اپنی یونین کے لیڈران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, بڑے ادب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کہ جب یہ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں مذاکرات کے لیے, سٹرائک کے دنوں سے پہلے مذاکرات پر جب یہ بیٹھتے ہیں, تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 14 نکات ہیں, 12 نکات ہیں, تو اس میں سے آپ کوئی 1-2 مان لیں, ٹھیک ہے نا, اور 1-2 کے بارے میں ہمیں جیلی اصلی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, جس میں آپ کہہ دیں جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, جیسے رضی دادا آپ کہہ رہے تھے کمیٹی بنا دی ہے جس میں یونین والے بھی ہیں, آفیسرز بھی موجود ہیں, ایک کمیٹی بنا دیں تاکہ ہم باہر جا کے اپنی فیس سیونگ کر سکیں. یہ باتیں تو مزدور لیبر یونینوں تک چلتی ہے, نیشنل سیاست میں نہیں چلتی. سردار یاس صادق صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ان کو کہہ کے کوئی بات منوا دیتا ہوں, یعنی حکومتی وزراء کو, تو آپ کے بانی نے تو ہمیشہ پا دینا ہوتا ہے پھڈا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, یہ جا کے پہلے اس سے اپروول لے کے آئیں. انہوں نے پھر انہیں ہی کہا کہ پھر ہماری میٹنگ کا ارینجمنٹ کروا دیں ان کے ساتھ جیل میں. اچھا جیل کے ساتھ میٹنگ میں ارینجمنٹ کروانے کے بعد نا جیلیں کھل گئیں, ہمارے لیے جیلیں کھل گئیں, ہے چھٹی کا دن ہونے کے باوجود جیلیں کھل گئی. اس کا مطلب ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ وہ انہوں نے کھپ ڈالی ہے. تو جب یہ کھپ ڈال کے پہنچے ہیں واپس, انہوں نے کہا نکلو پہلی فرصت سے تو نکلو. ویسے رضی دادا اچھا یہاں پہ یہ مجھے بتاتے جائیں ذرا, اب احتجاج جو کر رہے تھے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا کوئی احتجاج نہیں ہوگا, کلیئر آرڈر دے دیا. اب کیا کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ احتجاج کی اجازت بالکل نہیں ہے. عوامی جو زندگی ہے, پبلک لائف, اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کو بات چیت کرنی چاہیے, کوئی پازیٹیو راستہ نکالنا چاہیے. اب مجھے بتائیں بات چیت کیا ہوگی؟ وہ تو سٹارٹ پہلا نقطہ یہ لیتے ہیں کہ بانی کو رہا کریں. اب ایک نیا کریکٹر آ گیا سیاست میں, جس کو یہ کہتے تھے نا کہ مروسی سیاست نہیں چلنے دیں گے. اب مروسی سیاست آ گئی ہے, اور مروسی سیاست نے ماشاءاللہ اپنے مخصوص سٹائل میں, مخصوص انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے, اور خطاب میں بھی یہی کہا ہے, باپردہ خطاب, باپردہ خطاب. وہ ان کا ماشاءاللہ ان کا مزاج ہے, ان کا لائف سٹائل ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. نہیں, اس کو بھی مطالبہ آ گیا نا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جاتا اور وہ رہا ہو کے خود باہر آ کر اگلا لائے عمل کا اعلان نہیں کرتے, تو کوئی بھی کسی قسم کے جو
میسج ہے کہ سٹرائک ملتوی ہو گئی ہے، یہ وہ- اس پر کان نہ دھریں، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ میں نے کہا نا سردار یاز صادق صاحب والی میٹنگ کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ یہ سارے میں آپ کو مستقبل کی ایک بات بتا دوں، جی اور وہ یہ ہے کہ میں پنجاب کی حد تک تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتنے لوگ لے کے آئیں ورنہ آپ پارٹی سے فارغ ہیں۔ ہاں یہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، جی اسی سٹیٹمنٹ کے اندر ہی انہوں نے کہا۔ اس اور سے کسی پہلے نے بھی بڑا کہا۔ خوبصورت کارٹون بنایا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا نا، کہ یہ ایک طرف سے وہ کارٹون ہے کہ اگر کوئی باہر نکلا تو اگر باہر نہ نکلا نہ نکلا تو اس کو پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے گا، اور دوسری طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی باہر نکلا تو اس کو اندر کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اب وہ نا، جائیں اب تو دیکھیں جائیں کہاں۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں اس بات کے امکانات ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا، اور مطلب کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی ٹھیک ہے، مطلب ان کا جو انکلینیشن ہے یا جو انہوں نے ووٹ دیا، تو انہوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مزید اصرار کیا تو بھائی وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کون سا ہوتا ہے گروپ جو بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمانی نہیں، اچھا فارورڈ بلاک، فارورڈ بلاک جو ہے نا وہ وٹ پہ پڑا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں نا بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی پھر ہم نے فارورڈ بلاک بنا لیا۔ نہیں رضی دادا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت، مطلب میں یہ میری یہ تجویز ہے کہ حکومت ایک پارلیمانی کمیشن تشکیل دے دے جس میں ان کے لوگ بھی شامل ہوں، پی ٹی آئی کے اور حکومت کے لوگ بھی شامل ہوں، اور جو حکومت میں جماعتیں نہیں بھی ہیں ان کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے۔ یہ پارلیمانی کمیشن بنا کے بات چیت کوئی کسی طریقے سے اس کو آگے چلائی میں جائے، آپ سے عرض کروں، افہام و تفہیم کی جب فضا آپ میں مذاکرات کا ایک بتا رہے ہیں امین بھائی، عدم اعتماد کے بعد کیا نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ نئے الیکشن کروا دیں، اور یہ پی ٹی آئی کو کمیونیکیٹ کر نہیں دیا گیا تھا؟ اس کے بعد موصوف نے 25 مئی پہ چڑھائی کر دی تھی اسلام آباد پہ، اور انہیں شاہ محمود قریشی آن ریکارڈ جا کے اس نے روکا کہ جناب وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ دینے لگے، تو انہوں نے فوری طور پہ پریس کانفرنس کی، اس کو ساتھ بٹھایا شاہ محمود قریشی کو، اور اناؤنس کیا کہ جناب ہر قیمت پہ ہم 25 مئی کو پہنچیں گے۔ وہ بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، دس از جسٹ بلیک میلنگ۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور سن لیں، اس کے بعد پھر ان کے مذاکرات ہوئے، اور خواجہ سعد رفیق تھے پی ڈی ایم کی طرف سے، ادھر سے یہ شاہ محمود قریشی اینڈ یہ دوسرے صاحبان تھے، الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ خوشی خوشی بتانے گئے پی ٹی اے اپنا بنی گالہ میں، سوری زمان پارک میں تھے موصوف، تو ان کی ٹیم پہنچی پلانے کے لیے کہ سر وہ حکومت الیکشن پہ مان گئی ہے۔ اس نے کہا اٹھاؤ اپنا خاندان، میں نے تو احتجاج کرنا ہے، میں نے تو احتجاج کرنا ہے، یہ آپ کو پتہ، اچھا بیان کیا تھا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اس نے کہا سر وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، لکھ کے دیں گے۔ انہوں نے کہا جا کے تم آپ سے پوچھا ہے ہم کہ آپ کیا کہتے ہو، نہیں میں نہیں۔ اور دیکھیں انفارمیشن منسٹر عطا تارر کی میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چلیں 24 نومبر کے معاملات کو نپٹانے کے لیے حکومت کسی ایک بات پر آتی ہے، مطلب کوئی بات مانتی ہے، باقی رہائی تو عدالتوں کی تھرو ہی ہونی ہے نا، اور ایک سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے، ایک بات دونوں فریقین کی سننے کے بعد ڈیسیژن تو وہاں سے آنا ہے رہائی کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں چلیں وسیع تر ملکی مفاد میں ہم کوئی پازیٹیو سٹیپ لیتے ہیں، تو منسٹر انفارمیشن نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا، عطا تارر صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ کون دے گا؟ بالکل بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے میں ہر بات پہ یو ٹرن لیتا ہوں، بالکل وہ خود بھی نہیں دے سکتے۔ دادا اگلا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، وی آر ہیئر۔ اور دادا جیسے میں نے بات کی کہ احتجاج جو کھیلنا ہے اس کے جو سورسز ہیں، وسائل ہیں، یہ جو ایک صوبہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہاں اس صوبے کے سارے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ پچھلے احتجاج میں بھی یہی سب ہوا تھا، اور مقروض ہیں وہ اس صوبے کے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں۔
नहीं 1.5 अरब, ऑलमोस्ट 1.5 अरब का कर्जा है इनके सर पे। सिर्फ एहतजाज के हवाले सिर्फ एहतजाज में जो सरकारी वसाइल इन्होंने इस्तेमाल किए, जो सरकारी लोगों को इस्तेमाल किया, उस सब का, तो ये उस कर्जे से तो निकले नहीं। इस बार क्या करेंगे? अच्छा देखिए, एक तो अमीन भाई ने जिक्र कर दिया ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, एक हाँ चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ के हाँ, भी लेकिन बिल्कुल पेशावर पाबंदी हाई लगा दी। कोर्ट के अंदर भी एक मामला आज जज अरशद अली साहब की अदालत के अंदर जेर समाअत था। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे कि उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजम जो है वो किसी भी किस्म के एहतजाज में नहीं जा सकते। बिल्कुल जाना भी नहीं और चाहिए। कोई सरकारी मशीनरी भी यूज नहीं हो। हाँ, इलेक्शनों में भी आप देखें, इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं किया जाता है तो सरकारी आगे से उनको मुलाजमीन जवाब को। क्या दिया गया कि जनाब वो छुट्टी सरकारी औकात के बाद अगर चले जाए तो हम उनको कैसे रोकें? नहीं अरे नहीं भाई, ये देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ सरकारी पाकिस्तान का मुलाजिम 24 घंटे का मुलाजिम होता है। बिल्कुल। अगर वो रात को पोलिंग एजेंट बन के बैठ दादा जाएगा एक तो वही ये तो वाली मुमकिन बात नहीं है। अमीन हफीज, मैं एक बार ये कह दूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। नहीं शुमाइला, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी वजारत दाखिला ने, रजी दादा, वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ब्लैक एंड व्हाइट में बाज़ाब्ता खत लिख दिया है और उनको वार्न किया है कि अगर इस मामले में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, बड़े क्लियर अल्फाज लिखे गए, मैंने वो सारा उसका तर्जुमा उसको पढ़ा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप इसके जिम्मेदार होंगे और आप जवाब देंगे। अच्छा, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या किया है? उन्होंने भी जरा अपने जो कॉलर से ना मिट्टी जारी है, उन्होंने वही खत जो वजारत दाखिला इस्लामाबाद ने खत लिखा, उन्होंने वो खत अपने तमाम सेक्रेटरीज को, तमाम कमिश्नर्स को और तमाम महकमों के सरबराहों के साथ आईजी खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया। कहा कि अगर किसी जगह किसी मुलाजमीन को हमने पॉलिटिकल इस्तेमाल होते देखा, वसाइल पॉलिटिकली इस्तेमाल होते देखे, गाड़ियां देखी, और अगर किसी की नंबर प्लेट ग्रीन है, वही नंबर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ भी पाया गया, तो सीसीटीवी कैमरे। मैं इससे अगली बात बता रहा हूँ जी, इससे अगली बात यह है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं, तो अब जज साहब कह रहे हैं देखिए एक एम्बुलेंस तो चीफ मिनिस्टर के साथ जाती है, हजूर एक एम्बुलेंस की बात नहीं हो रही, पिछली दफा 30 एम्बुलेंस थी 1122 की जो पकड़ी गई थी इस्लामाबाद के अंदर। वो कहते हैं देखिए पर्सनल स्टाफ तो चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, भाईजान 150 पुलिस वाले थे हाँ, तो वो जो चीफ पर्सनल मिनिस्टर तो की नहीं है हिफाजत ना। के नाम के ऊपर आए हुए थे और जो बकायदा मुसल्ला थे, बिल्कुल वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर शेल लेके आए हुए थे भाई, पकड़े गए ना। सरकारी खजाने से खरीदे गए गैस के सेल लेके आए थे जो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बरसाए। बिल्कुल ठीक है ना, आप जज साहब क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि मेरा मतलब है जज साहब को क्या बात बताई जा रही है। तो अब तो रिकॉर्ड भी है ना कि जो मुलाजमीन पिछली दफा गिरफ्तार हुए, जो मुजाहिरीन पिछली दफा गिरफ्तार हुए, वो मुजाहिरीन मुलाजमीन थे और उन बेचारों की जमानत भी जो थी वो 25-25, 30-30 बल्कि इससे भी ज्यादा दिनों के बाद हुई। लेकिन आप अंदाजा करें डिटाई का लेवल ये है, एक सूबे के सीएम के कहने के ऊपर वो गैर आईनी गैर कानूनी हरकत करने गए, ठीक है, और वहां पे पहुंचकर वो है। लेकिन एक बात मैं बड़ी दुखी दिल के साथ, देखिए सऊदीया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, बिलाशुबा हर मौके पे, हर मौके के ऊपर हमने हमारे भी दिफा हो या खारजा पॉलिसी हो, सही, हिजाज मुकद्दस की हिफाजत उसका कॉर्नर स्टोन, उसकी बुनियाद है कि अगर हिजाज मुकद्दस पे कोई आई, अगर वो क्या ज़क आई, तो हमारे सीने पहले हाजिर होंगे, ठीक है। और माजी में भी हाजिर हैं। हमारे कमांडोज ने वहां पे हरम शरीफ के लिए सारा अपना एक्शन सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी फौज के कमांडोज थे जिन्होंने बिल्कुल उस वक्त भी। और इस वक्त आईएमएफ हमें कह रहा है कि भाई ये जो इन्होंने $5 अरब आपके यहाँ रखे हुए हैं आपके खजाने में डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, ताकि आपके रिजर्व ऊपर रहें, ये जो आपको $1 अरब और $20 करोड़ का सालाना मुफ्त तेल देने की बात कर रहे हैं, जरा ये इसकी गारंटी तो ले लो इनसे कि ये जारी रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि हम एक हसास मुकाम के ऊपर हैं।
اور آپ کے ہاں سے ایک خاتون اٹھتی ہے اور وہ سعودیہ کے بارے میں انتہائی غیر ذمہ دار لغو بے بنیاد اور جھوٹی گفتگو کرتی ہے، کیونکہ 2 گواہ سامنے آ گئے جنہوں نے کہا ہم موقع پہ موجود تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جس میں ایک حافظ طاہر اشرفی صاحب ہے، علامہ طاہر اشرفی، وہ کہتا ہے میں خود ایز اے ایڈوائزر بالکل مدینہ شریف میں موجود تھا، اور جنرل باجوہ صاحب جو آرمی ہمارے ایکس چیف ہیں، ان کے بھی انتہائی قریبی ذرائع نے میڈیا کو یہ بیان دیا ہے، اور آج تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بڑا نمایاں شائع کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے سامنے یا مجھے کسی نے فون پر یا بالمشافہ ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ ننگے پاؤں والا کہاں سے لے آئے ہو۔ اور بانی نے جو یہ مانگا بات اس سے بھی زیادہ دیا اس کو۔ بات یہ علامہ طاہر اشرفی نے بھی باقاعدہ ویڈیو بیان اپنے گھر میں ان کا جو فرنیچر ہے نا، میں وہ بھی جانتا ہوں، ہمارے دوست محسن صاحب جو ہیں برخوردار ہیں ہمارے، وہ گئے ہوئے تھے، اچھا وہ باقاعدہ ان کے گھر میں ان کا فرنیچر بھی مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر کا ہی ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیمرہ آن کر کے علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کسی نے سعودی عرب سے آرمی چیف کو، ہمارے سابق آرمی چیف کو ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ ننگے پاؤں والے کو ہم تو شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کس بندے کو، یعنی کہ بات یہ ہوئی ہے آپ ایسی بات نہ کریں، یہ انتہائی غیر ذمہ دار فکرہ ہے، یہ ذہن میں آپ رکھیے۔ صرف اپنے ایک فائدے، چھوٹے سے فائدے، وہ بھی پتہ نہیں ملنا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ کب مل۔ اچھا میری بات سنیں شمیلہ، میں ایک اور تجویز دیتا ہوں، یہ جو ہمارے بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو ماشاءاللہ چونکہ شروع دن سے کرکٹ کی دنیا میں بھی ان کا دیکھیں، آپ دیکھیں وہ جو ورلڈ کپ جیتنا ایک دوسری بات ہے۔ نہیں، امین حفیظ بتائیں جس وقت اس کا عروج تھا ہم اس وقت کرکٹ کھیلا کرتے تھے گلی محلے کے اندر، اس کی مشہوری کرکٹ کی وجہ سے تھی یا گراؤنڈ کے باہر جو سرگرمیاں تھیں ان کی وجہ سے تھی؟ سر وہ تو آج بھی ان کا ایک وہ ہے نا، وہ اسی وجہ سے مشہوری ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کاش وہ، اب تو ان سرگرمیوں کے نتائج بھی 30 سال کے ہو گئے ہیں، اور اس کو بھی کوئی مانتا ہے اور نہیں مانتا۔ اچھا بہرحال تو یہ پھر وہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا ویسے یہاں پہ ایک مجھے جوک آ رہا ہے مجھے ایک بیچ میں کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، یہ کس کی فیور میں ہے، وہی بات ہے جو نواز برائی شریف ہو صاحب نے رہی ہے، کہی کس تھی، کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی بات تھی جو نواز شریف صاحب نے جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہی تھی کہ یہ سوغات آپ لائے ہیں، اس کو آپ نہیں وہاں بھیجنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں رضی دادا یہ کہہ رہا ہوں، شمیلہ میری بات ذرا سن لیں کہ مظاہرہ کرنا جمہوری ملک میں آئین کے مطابق ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ بالکل حق ہے۔ آپ سڑک کے اس طرف کھڑے ہو کے فٹ پاتھ پہ پرامن طریقے سے، آپ دیکھیں دنیا میں امریکہ کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، پوری یورپ کو دیکھیں، یار وہ کتنا خوبصورت پروٹیسٹ کرتے ہیں، یوں انہوں نے پلے کارڈ اٹھایا ہوتا ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات صرف ریکارڈ کراتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کیا ہے۔ آپ بھی آئیں، یہ نہیں، یہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کریں، سر یہ اس صورت میں امن سے کریں، امین بھائی صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ خود مظاہرہ کرنے آئیں، اگر آپ 5000 روپے دہاڑی پہ وہی قومی خزانے سے ادا کر کے ان لیگل مہاجرین کو لے کے آئیں گے تو اس سے پھر ایسا ہی مظاہرہ ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ وہی کسی نے کہا نا، کسی نے کہا یار مٹی پاؤ انہوں نے مظاہرے دی اجازت دے دیو، انہوں نے کہا جی اوکے، یہ ان کا بھی ملک ہے، وہ بھی اس ملک کے شہری ہم اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ سرکاری املاک کو، عوام کی عام زندگی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یہ معیشت کے چلتے ہوئے پہیے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ پھر اتنی شدید سردی میں ہیٹر، میں اب کیا کہوں۔ اچھا دیکھیں 3 جلسوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سنگجانی پہ جلسہ کیا، سارا کراؤڈ جو تھا وہ کے پی سے لے کے آئے، سرکاری ملازمین، ایمبولینس 1122 یہ وہ واپس چلے گئے۔ پھر لاہور میں اگلا جلسہ رکھا، معصوم وقت پہ پہنچے ہی نہیں، اور باقی جو جلسے کی حالت تھی وہ آپ کو اندازہ تھا، وہ جناب کانا کے اندر سے مارگلہ کی پہاڑیاں برآمد ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ انہوں نے یہ تیسرا ایپیسوڈ، اس کے بعد پھر اسلام آباد کے اوپر اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، سنگجانی، لاہور، اسلام آباد پہ اٹیک، اب یہ چوتھا مرحلہ درپیش ہے۔ اسلام آباد والے میں کیا ہوا تھا کہ آئے، اسلام آباد کے اندر تک پہنچے، اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے، واپسی پہ 12 ضلع پار کر گئے یار، حالانکہ لاہور، اسلام آباد سے گنے پشاور تک پورا
KPK घूम ले तो 12 जिले पूरे नहीं होते। अच्छा दादा, मजे की बात ये है कि खाली जेब थे, पैसे भी नहीं थे, फिर हाँ, कैसे पहुंच गए? फिर भी पिंडी से इस्लामाबाद पिंडी से पेशावर पहुंच गए। तो भाई इस दफा जो है नहीं, तैयारियां मुकम्मल हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, ये आपको पता है कि तैयारियां कैसे तैयारियां मुकम्मल हैं? अब कोई ये समझे कि वो रियासत पाकिस्तान को, वो हमारी दिफाई तंसीबात को, वो हमारी सरकारी अमलाक को, वो आम ताजर की दुकान को, किसी फैक्ट्री को रास्ते से चलता हुआ आग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा, तो वो फिर कान खोल के सुन ले, इस रियासत ने, हुकूमत तो पीछे रह गई ना। अब रियासत ने रियासत को बचाने के लिए ऐसे ऐसे इकदाम किए हैं। अभी मेरी आज वजारत दाखिला में बात हो रही थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री में बात हो रही थी, पंजाब के जो वजीर सूबाई सेक्रेटरी दाखिला हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, और सूबाई सेक्रेटरी से, कमिश्नर से मैंने 2-3 से रब्ता किया। जो मेरी बात हुई है, इतने हार्ड एक्शन के लिए अब पूरी सिविल पुलिस और हमारे हसास अदारे तैयार हैं कि अब अगर किसी ने वतन अजीज को, उसके मुआशी तरक्की को पीछे धकेलने की कोशिश की, रोकने की तो ये करते नहीं है ना, ये रोकते कम है, पीछे ज्यादा धकेलते हैं। तो फिर वो कान सूबे में खोल लॉ के एंड सुन ऑर्डर ले। की सिचुएशन हो दादा, कंटेनर नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और इनको एहतजाज की पड़ी हो, करने वाली बात तो नहीं है। वैसे मैं एक बात आई है मेरे जहन में। नहीं, मैं पहले मैं अमीन लास्ट भाई में, से पूछ जी। लूं, टकाटक होगा या डज़ाडज़ होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिर कहता हूं, मैं हमेशा मुफाहमत की बात करता हूं। पीटीआई को, उनकी क़यादत को अपने बानी का पूरा एतमाद लेके टेबल पे बैठना चाहिए और हुकूमत को खुले दिल के साथ उनकी बात सुननी चाहिए। बात अगर यहां पर आके देखिए, वो तो कहते हैं मुझे रिहा कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, रिहा तो फिर अदालतों ने करने हैं ना, गवर्नमेंट सबको कैसे अदालतों ने करे? रिहा दादा, किया गवर्नमेंट है, दादा, इनको भी अदालतों ने गवर्नमेंट कैसे रिहा रिहा करना कर है। सकती है? वो एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट कैसे रिहा कर सकती है? नहीं, वो कहते हैं कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट वो तो कुछ भी करते हैं दादा। गवर्नमेंट उनको रिहा करके तो ये बात तस्लीम करे कि गवर्नमेंट ने उनको इलीगली डिटेन रखा हुआ था। साथ में वैसे ना अमीन हफीज, एक बात आई है लास्ट में जाते जाते, मैंने कहा वो रह जाएगी अंदर, मुझे समझ नहीं आई। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया कि ये क्या उठा के ले आए। दूसरी बात ये है कि बानी साहब जो हैं वो दोस्त के तोहफे बेच के खा जाते हैं। बेगम साहिबा सियासत करने लगी हैं तो पहला इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये चाहते क्या है? मेरी बात सुने, मेरा तो जी चाह रहा था, आज देखे ना रजी दादा, आपने भी पेंट कोट पहना है, अमीन हफीज ने भी पेंट कोट टाई पहनी है, महंगा, महंगे वाला। अगर वो गरी, अगर वो गरी, अगर नहीं, इसकी तो मैं तारीफ ही नहीं करता ना। टेलर मेड पहना। लड़कियां तो होती प्यारी हैं, वो बनना संवरना भी उनका राइट है, वो तो लड़कियों तो उनका राइट है, ये मैं नहीं। वो माशाल्लाह हमेशा से बेटियां प्यारी होती हैं और हम बेटियों के अच्छे नसीब की हमेशा दुआ करते हैं, अपनी बेटियों की भी, दूसरी बेटियों के लिए भी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, वो जो इनको साबिक आर्मी चीफ ने, उनके जो करीबी ज़राए ने बयान दिया कि ये आज मोहतरमा जो बात कर रही हैं, उनको उसी दौरे के बाद जो जो उन्होंने मांगा एज ए ममलकते खुदादाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उस मुल्क ने मोहब्बत प्यार में उससे ज्यादा दिया। और तोहफे क्या दिए? इतना जबरदस्त नेकलेस दिया, नेकलेस के साथ इतनी कीमती घड़ी दी और बेच दी। काश वो घड़ी रजी दादा मुझे दी होती, मैं यूं पहनता। और सुने, और सुने, और वो घड़ी पे मैं टाइम भी देखता, मुझे दी होती, हरम शरीफ को भी देखता, बहुत खूबसूरत लगती और मैं बार बार देख के उसको चूमती भी। मुझे अमीन हफीज को और रजी दादा को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।